غذائی وجوہات کے بعد گردوں میں پتھریاں بننے کی طبی وجوہات، جن میں سب سے پہلے نمبر پر یورینری ٹریکٹ انفیکشن یعنی UTI، جس میں نظام بول کے اندر جب سوزش یا سوجن پیدا ہوتی ہے تو پس سیل بنتے ہیں، اور پس سیل کے زیادہ بننے کی وجہ سے پیشاب رک جاتا ہے، اور زیادہ دیر پیشاب رکے رہنے کی وجہ سے گردوں میں پتھریاں بن جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر میٹابولک ڈس آرڈر کی وجہ سے نظام بول میں پیشاب کے اندر وزنی ذرات طے نشین ہونے کی وجہ سے جو خطرناک پتھری مارز وجود میں آتی ہے وہ کیلشیم آکسیلیٹ ہے۔ تیسرے نمبر پر جینیٹک کاز ہے کہ کچھ لوگوں میں موروثی طور پر پتھری بننے کا رجحان موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گردوں میں بار بار پتھری بنتی رہتی ہے۔ چوتھے نمبر پر الکلائن کاز ہے، اگر گردوں میں مایع جات زیادہ مقدار میں الکلائن ہوں تو جو پتھری مارز وجود میں آتی ہے وہ فاسفیٹس کی ہوتی ہے۔ پانچویں نمبر پر یوٹرائن کاز ہے، یہ خواتین میں جب یوٹرس اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو وہ پیشاب کے رستے کو بند کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں پتھری بن جاتی ہے۔ چھٹے نمبر پر پروسٹیٹک کاز ہے، مردوں میں جب پروسٹیٹ گلینڈز بڑھ جاتے ہیں پیشاب کی نالی کو بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب رک جاتا ہے اور فاسفیٹس کی پتھریاں مارز وجود میں آتی ہیں۔ ساتویں نمبر پر ہے کرونک ڈیزیزز کاز، ایسے لوگ جو لمبی بیماریوں کی وجہ سے ڈاکٹروں نے بیڈ ریسٹ تجویز کی ہو، زیادہ عرصہ لیٹنے کی وجہ سے پیشاب رکا رہتا ہے، پتھریاں بن جاتی ہیں۔ آٹھویں نمبر پر تھائرائیڈ کاز ہے، تھائرائیڈ گلینڈز کے بڑھنے کی وجہ سے کیلشیم گردوں میں جمع ہوتا رہتا ہے اور زیادہ دیر جمع رہنے کی وجہ سے کیلشیم کی پتھریاں بن جاتی ہیں۔ نویں نمبر پر وجہ ہے یورک ایسڈ، یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے گردوں میں جو پتھریاں مارز وجود میں آتی ہیں وہ یوریٹس کی ہوتی ہیں۔ میڈیسنل کاز، گردے کی پتھریاں بننے کی وجوہات کی 10ویں اور آخری وجہ، جس میں غیر ضروری ادویات استعمال کرنے سے گردوں میں پتھریاں مارز وجود میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر سلفا ڈرگز کے زیادہ استعمال کرنے سے سلفیٹ کی پتھریاں بنتی ہیں۔ اسی طرح کیپسول بے تحاشا استعمال کرنا یا کوٹڈ گولیوں کو کھاتے ہی جانا، اس سے کیپسول کے خول اور کوٹنگ جو ہے وہ طے نشین ہو جاتی ہے اور گردوں میں پتھریاں بن جاتی ہیں۔